وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. معزز علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، جس پاک ہستی کی سیرت کا اعلان ہوا ہے، لوگ پہلے ان کی عظمت اور ان کی محبت دل میں بٹھائے، تبھی جا کر مزہ آئے گا یہ بات کس کی کہی جا رہی ہے، وہ کتنے اعلیٰ مقام والے ہیں اور کتنی عظمت ہے اور کتنے اللہ کے یہاں ان کا مقام کتنا بڑا ہے. پہلے ان کی عظمت دل میں بٹھائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تبھی جا کر ان باتوں کی عظمت اور ان کی قدر دل میں بیٹھے. کیونکہ میرے آقا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور یہ درود شریف اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ لیجیے، آپ کی زندگی کا چاہے بچپنا ہی لیجیے، آپ کی جوانی لیجیے، نبوت کے بعد کا آپ کی پوری زندگی، آپ کی دعوت، آپ کی محنت، آپ کی قربانیاں، آپ کے اخلاق، آپ کی ازدواج زندگی، آپ کا رہن سہن، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی عبادات و معاملات، جو کچھ بھی ہے کوئی بھی گوشہ لیجیے، ہر گوشہ نمونہ ہے، ہر گوشہ بے مثال ہے، ہر گوشہ لاجواب ہے. کسی بھی گوشے کو ہم اختیار کریں ہم بھی لاجواب مسلمان بن گئے. کسی بھی سیرت کا کوئی بھی شعبہ ہم لیں انشاءاللہ بے مثال مسلمان بنے. چونکہ یہ جو سیرت کا پیغام انسانیت کے نام ہے، میرے آقا کی پوری زندگی بے مثال انسانیت ہی کا درس ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ ہم لوگ انسان بنے تو ایک نمونہ بنے، دیکھو ایسا بننا چاہیے. لیکن آج ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ دیکھو سب ہمارے پر انگلی اٹھا رہا ہے. میرے اللہ کی زندگی پاک بے عیب، ہمارے اللہ قرآن اللہ نے اتارا بالکل پاک لا رہے، کوئی شک نہیں ہے نا. اللہ نے وہ کتاب دیا، کس کو دیا؟ لا شک والی کتاب دیا، بے عیب والا اللہ نے وہ کتاب نازل فرمایا. کس پر فرمایا؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے ایک ایسا لفظ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ کچھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو بے مثال بنانے کی کہیں ضرورت جانے کی نہیں ہے، کسی گوشے کو تلاش نہیں کرنا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا. کیا فرمایا؟ جو بھی دیکھنا ہے، جو بھی اسوہ دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ آپ نے کون سی آیت تلاوت کی؟ لقد كان لكم في رسول اللہ. اللہ پاک نے فرما دیا لقد كان لكم. اللہ نے تحقیق کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کا کلام تو نارائن ہے. بے شک اللہ نے فرمایا کہ میں بات کہہ رہا ہوں، کہیں جانا نہیں ہے. فی رسول اللہ،
میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، ان کی بنتا بچپنا دیکھو، ان کی جوانی دیکھو، ان کی یہاں کی شادی دیکھو، ان کے اولاد کی تربیت دیکھو، ان کی بیوی بال بچوں کی 11 بیویوں کے درمیان عدالت و انصاف اور ازدواجی زندگی کا سبق سیکھو، آپس کے معاملات دیکھو، نماز دیکھو، عبادات دیکھو، تلاوت دیکھو، دعوت دیکھو، جہاد دیکھو، مجاہدہ دیکھو، قربانیاں دیکھو، کئی سب کچھ فی رسول اللہ۔ کہاں دیکھنا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھس جائیے، وہیں پر سب اسوہ ملے گا، وہی نمونہ ملے گا، وہی مثال ملے گی، تاکہ ہم بھی ایک مثال بن جائیں، جس کے ساتھ بے مثال کے ساتھ ہم ایک نمونے کے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہم کو نمونہ بنائے گا، ہے نا؟ آپ انسانیت میں نمونہ تھے، ہم اس آقا کے انسانیت کے اندر گھس جائے، انشاءاللہ ہماری انسانیت بھی بالکل نمونہ والی ہوگی نا بھائی۔ میرے آقا کی زندگی پر کسی نے انگلی نہیں اٹھایا، لیکن ہم لوگوں کی زندگی پر ہر آدمی انگلی اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ سیرت کا بیان، سیرت کے عنوان پر سیرت کی باتیں مزے سے تو سنتے ہیں، لیکن عظمت کے ساتھ ان باتوں کو دل میں نہیں اتارتے، نہیں اتارتے۔ حضرت آج طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیارے آقا کی سیرت کا جو عنوان آپ جو بیان کیے ہیں، تو آپ نے پہلا حصہ کیا بیان کیا؟ سب سے پہلا کہ میرے آقا کی پوری زندگی کا سب سے پہلا گوشہ، سب سے سیرت کی پہلی سیڑھی، سیرت کا پہلا سینہ جہاں سے چڑھنا ہے، وہ ہے میرے آقا کا گناہ سے پاک رہنا۔ بس گناہ سے، بس اس کو خالی سمجھ جائیے، بس گناہ سے پاک رہیے، سیرت کی آگے منزل خود بخود طے ہو جائے گی، سیرت کا ہر گوشہ ملے گا۔ کیوں؟ میرے آقا پاک، اللہ پاک، نبی پاک، قرآن پاک، سیرت پاک، جنت پاک۔ یہ مسلمان جب تک پاک نہیں ہوگا، پاک کتاب سے فیض نہیں ملے گا، پاک رسول کا فیض نہیں ملے گا، پاک اللہ کا جو اللہ کی جو دعوت ہے اللہ نبی کے ذریعے سے دیا ہے، وہ دعوت کی روشنی نہیں اترے گی، لیکن جب تک وہ صاف نہیں ہوگا، پاک چیز وہاں بسے گی نہیں، پاک چیز کا اثر وہاں پر مرتب ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرت طارق طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت کا پہلا گوشہ بیان کیا کہ مسلمانوں، میرے آقا کی سیرت کیا ہے؟ پہلی سیرت ہے گناہ سے پاک۔ ہم لوگ سوچیں تھوڑی دیر میں، سوچیں، ہے نا؟ میرے آقا کی سیرت کہاں سے؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بخاری شریف کے حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا۔ دیکھیے، آپ کی عمر 6 سال کی، 6 سال کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ میرے آقا 40 سال کی زندگی سے پہلے پورے مکے والے میرے آقا کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ سب کہتے تھے محمد عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کون جانتا تھا کہ امام الانبیاء بنے گا؟ کس کو پتا تھا؟ سب کہتے تھے، بچے بھی، محمد آ جاؤ کھیل میں، چلو فلاں جگہ جائیں گے، سب عبداللہ کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، محمد ابن عبداللہ۔ ایک ایسی 6 سال کی زندگی کون سی بچوں کی زندگی ہے؟ جی اللہ پاک نے نبی کو، جی حقیقت میں یوں کہیں گے، ہم تو کہیں گے کہ بے عیب بنایا۔ ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے۔ جی تو میرے آقا بھی بچپن سے معصوم ہے۔ آقا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحیح تربیت دینا ہے تو میرے آقا کی بچپنا کو نمونہ بنائیے، آقا کی بچپن والی زندگی کو نمونہ بنائیے۔ نوجوان اپنے آپ کو میرے آقا کی زندگی کا وہ جوانی والا حصہ نمونہ بنائیے، پھر دیکھیے جوانی ہماری مثال والی جوانی بنے گی، جی نمونہ والی جوانی بنے گی، انشاءاللہ بنے گی۔ 6 سال کی عمر ہے، بچوں نے کہا چلو آج فلاں جگہ جو ہے ناچ گانے کی مجلس ہے، چلو آج چلیں گے۔ زبردستی پکڑ کے لے کے گیا ناچ گان کی اس مجلس میں، جس کو ہم لوگ زبان میں دیہاتی میں چترا پارٹی، کیا پارٹی، وہ پارٹی، ایسے کر کے پورا پنڈال لگا پردہ۔ جب اب آپ ناچنے والے، ناچنے والیاں، گانے والے، گانے والیاں اب آئیں گی،
اب پردہ ہٹایا، میرے آقا ایسا نہ سوئے، اب سب اٹھا رہے ہیں، محمد اٹھو اٹھو اٹھو، شروع ہو گیا کھیل، ناچ شروع، گان شروع، دیکھو شروع ہو گیا، اٹھو اٹھو، اٹھایا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے، لگتا بے ہوش ہو گیا، آنکھ نہ کھل رہی ہے نہ کچھ مطلب حرکت ہو رہی ہے، میرے آقا سو گئے۔ جب پورا ناچ گان ڈانس ساری چیزیں بے حیائیاں سب ختم ہو گئی اور پورا کا پورا جو ہے منظر ختم ہو گیا، وہ سارا پروگرام ختم ہوا، اٹھا رہے چلو گھر، پھر بھی نہیں اٹھ رہے جی، میرے آقا سوئے رہے وہاں۔ جب سورج نکل آیا، 6 سال کی عمر، دھوپ کی وہ تپش چہرے پہ پڑی، ارے میں کہاں ہوں، میں یہاں سویا ہوا ہوں۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر میرے آقا اور کوئی بچے رہیں گے، وہاں سے گھر گئے۔ اللہ پاک نے میرے آقا کیا وہ 6 سالہ بچپن کی ناچ گان ڈانس بے حیائی میوزک سے میرے اللہ نے نبی کو بچایا نا۔ اور ہم لوگ اپنی اولاد کی، ہمارا بچہ روتا ہے صرف خالی رونے کی دیر، بس آیا ہمارے پاس میوزک اور ناٹک اور کھیل اور کیا کیا وہ سب بولتے ہیں، سارا کا سارا بالکل بچوں کو لے بیٹا لے۔ یہ ہے میرے آقا کی مثال ہے۔ ہمارا بچہ کیسا بنے گا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو وہ سکھائیے جو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طرح سے اللہ نے انتظام کیا، حفاظت کر کے بتا دیا، میں نبی کو سننے نہیں دوں گا، میرے نبی کو دیکھنے نہیں دوں گا، گانا سننے نہیں دوں گا، میوزک سننے نہیں دوں گا، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے بچایا نا۔ کس کے نبی تھے وہ؟ کس کے تھے؟ ہمارے ہی تو تھے، ہم تو ان کی امت ہے۔ ہم بھی اگر دعا کریں میرے اللہ ہمارے لاڈلے حبیب کو آپ نے بچایا تھا، اللہ ہم تو انہی کی امت ہے میرے مولا، آپ نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا، ہم بھی آپ سے مانگے اللہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، ہماری اولادوں کو ویسی زندگی، نمونہ والی زندگی دیجیے۔ کبھی مانگے ہیں کبھی؟ بس چھٹ سے موبائل نکال کے دیا، بچے کو کہتے ہیں کھاؤ بیٹا، تو بچہ کہا پہلے موبائل کا لاک کھول دو تبھی کھاؤں گا، تو نہیں کھاؤں گا۔ چلو بیٹا تم یہودی بن جاؤ، مر جاؤ، نصرانی بن کے مر جاؤ، گائیکار ہو کر بن جاؤ، میوزک سننے کے والا بالکل ناچتے گاتے مر جاؤ۔ وہی ہو رہا ہے نا۔ ہم لوگ سنتے تو ہیں، مثالی زندگی سنتے ہیں آقا کی، لیکن مثالی بننا نہیں چاہتے ہیں، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اسی لیے عظمت کے ساتھ دل میں بیٹھائیے، میرے اللہ اس مثالی نبی کی زندگی ہماری زندگی میں کچھ منتقل فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین اخلاق ہے، بہترین کردار ہے نبی کی زندگی میں۔ یا اللہ وہ کردار کچھ حصہ دے دیجیے۔ صحابہ ادھر سنتے تھے، ہم لوگ سنتے ہیں، سن کر سن ہو جاتے ہیں، وہ صحابہ سنتے تھے، صرف اتنی سی بات آئی، اتنی سی بات، شراب کی حرمت نہیں آئی تھی کہ فوراً شراب حرام، لیکن یہ کی بات صرف لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نشے کی حالت میں نماز میں بچ جاؤ۔ پہلے نشہ پیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز میں آگے بڑھ گئے، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، الٹے پلٹے نشے میں شروع کر دیے پڑھنا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایسی کفریہ کلمہ لا اعبد تو اعبد ما تعبدون، تو اللہ کا حکم آیا، چونکہ اس وقت تو شراب کی حلت کی حرمت نازل ہوئی نہیں تھی، تو میرے آقا نے فرمایا اے اللہ کا حکم لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں۔ سمجھ گئے صحابہ اللہ کیسے سمجھدار تھے وہ لوگ، سمجھ گئے کہ نماز کی حالت میں، مطلب اس کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھ جاؤ، لگتا ہے نشہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ گھروں سے شراب کے مٹکے، سراہیاں جو جس کے یہاں تھا سب بہا دیا، بہانا شروع کر، اشارہ ہے، حالانکہ کوئی عبادت النس نہیں، صراحت النس نہیں، اشارت النس ہے وہاں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا اشارہ ہوا ہے، لیکن صراحت انہوں نے سمجھا یہ بہت بری چیز ہے جو نماز کے سلسلے میں منع کیا ہے کہ نماز کے قریب اس حالت میں تو شراب بہا دی، اور ہم لوگ مت جاؤ گانے کے بیچ میں، ناچوں کے بیچ میں اور
چیزیں اور ایسی غلطی چیزوں کے بیچ میں ایمان برباد ہو جائے گا، اولاد برباد ہو جائے گی۔ بولنے دیجیے حضرت، آپ بولتے رہیے، ہم تو وہی کریں گے جو یہود و نصارہ نے ہم کو سبق دیا ہے۔ کہاں ہٹائیں گے؟ بولیے، ہمارے بچے کو موبائل میں تلاوت بنا کے دیجیے، نعت شریف اٹھا کر پھینک دے گا، اور وہی اگر میوزک دیجیے گا تو سینے سے لگاتا ہے، ٹک ٹک کر کے دیکھتا ہے۔ کہاں سے آئے نمونہ؟ کہاں ہم نمونہ کہاں سے بنائیں گے؟ بچوں کو نمونہ والا مثالی زندگی کہاں سے لائیں گے؟ کہیں جانا نہیں ہے، پھر رسول اللہ میرے آقا کی وہ بچپنا والی زندگی کو بار بار سنانا ہے، یہی تو مذاکرہ ہے۔ یہ سیرت کیا کی عنوان پر یہ حقیقت میں مذاکرہ ہے۔ سب جانتے ہیں ہم لوگ، آقا کو سب جانتے ہیں، آقا کے اخلاق سب جانتے ہیں، آقا کے کردار سب جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں دل کو منانے کے لیے ابھی موقع نہیں ہوا ہے کہ دل بھی مان جائے، ہے نا؟ جی، تو منائیں گے کب ہم لوگ؟ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو کب منائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، تو نمونہ، تو میرے آقا تو نمونہ ہے، بے مثال، لاجواب کی سیرت سنیے، لاجواب مسلمان بن جائیں گے، اللہ کے نزدیک لاجواب بنے جائیں گے۔ اے دیکھو میرے بندے کیسے ہیں لاجواب، کیا سنت والے، کیا تقوی والے، کیا عبادت والے، کبھی ناچ نہیں دیکھتے، گان نہیں سنتے، میوزک نہیں سنتے، ایسے تم اللہ کے دیکھو، اللہ بھی مثال دے گا، دیکھو لاجواب بنتے ہیں۔ کہے گا نا انشاءاللہ، کہے گا اللہ۔ ہم لوگ تو اذان کی آواز سن لیتے ہیں، آگے سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں، سنتے ہیں یا رسول بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ، صحابہ کرام کی زندگی، اللہ اکبر، آج بھی حرم پاک میں، مکہ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ کا آج بھی ماحول ہے، اللہ اکبر، دکان بند۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ میں جب حج کو گیا تھا تو میں نے یہ بات کہنا چاہتا تو لوگوں میں ماننے کی ایسی صلاحیت تھی۔ آج ہم لوگ کو سننے کی صلاحیت ہے، ماننے کی صلاحیت نہیں۔ سننے کا مزہ خوب آتا ہے، ماننے میں مزہ نہیں ہے۔ ماننے میں کیا سمجھتا ہے؟ اگر مان لو گے تو سزا ملے گا، ماننے میں تو سزا ملے گا، یہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ جی، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج کو گیا، جب میرا جو ہے روم ذرا کمرہ دور میں تھا، جب آ رہا تھا تو آج سے 40 سال پہلے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک لکڑی پھاڑنے والا لکڑی سے ایسے کر کے لکڑی پھاڑ رہا تھا کلہاڑی سے، اور یہ کلہاڑی ایسے اٹھایا اور اللہ اکبر حرم میں آواز آئی کہ وہ لکڑی کو، اس کلہاڑی کو پیچھے گرا دیا اور بھاگ کر نماز کے لیے روانہ ہوا۔ اس لکڑی کو، کلہاڑی کو مارا بھی نہیں۔ اب اللہ کی آواز، اللہ اکبر کی ندا آئی ہے، اب کام نہیں کرنا، اب اللہ کا کام کرنا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ ماننا۔ یہ تو ماننا، مانیے، پہلے مانیے، عظمت والے نبی کی بات مان لیجئے، عظمت کے ساتھ مان لیجئے، انشاءاللہ اللہ عظمت والا اور اللہ ہم لوگوں کو قدر والا انشاءاللہ یہاں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بنائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ بے قدر ہو گئے، غیروں کی نظروں میں ہم لوگ بے قدر ہو گئے۔ ہم لوگوں کو کیسے آج کل وہ لوگ کیا کر رہا ہے، جیسے ہم لوگ ماں بہنیں بھات پکاتی ہے نا، ایک تو بھات ایسے کر کے دباتی ہے کہ سیجا ہے کہ نہیں ہے، گلا ہے کہ نہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی دیکھ رہا ہے آج کل، پورا آج کل جو ہے ہمارا وطنی بھائی لوگ دیکھتے ہیں مسلمان کیسا ہے، ایک تو دیکھ لیا، ایک جگہ لوگ منتی کر دیا، کہیں پولیس اسٹیشن میں ایک دو بات مسلمان کیا کر رہا ہے، بس ایک دو بول دیا، خاموش کر چلو، مسلمانوں میں جان نہیں، ہم لوگ کو خالی ٹیسٹ کر رہا ہے، لیکن ٹیسٹ میں اتر نہیں پا رہے ہیں، نہیں اتر پا رہے ہیں، سب فیل ہو گئے، سب فیل، کیوں فیل ہو گئے؟ نمونہ والے نبی کی نمونہ والی زندگی بھول گئے تو اللہ نے ہم لوگوں کو ہر جگہ بلا دیا ہے، بلا دیا ہے نا، بلا دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جی بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی سنت، پہلی سیرت کیا ہے؟ یاد رکھیے، پہلے کیا بولے؟ گناہ کو چھوڑنا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چھوڑنا۔ اب سنیے، یہ تو 6 سالہ زندگی، پھر آقا فرماتے ہیں، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب بخاری شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں، دیکھیے دوسرا واقعہ لکھتا ہوں، یا لکھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر، بلوغیت کی عمر ہو گئی ہے، اور خاص کر عرب ممالک میں تو 11 سال میں بچیاں اور 13 سال میں بچے، چونکہ وہاں کھجور وغیرہ گرم علاقہ ہے، بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ 15 سال کی زندگی میرے آقا کی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ بارش کی کثرت کی وجہ سے حرم میں اتنا پانی کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں پوری
ڈر گئی، پوری دیواریں ٹوٹ گئی. اعلان ہوا چندہ کیا جائے، کعبۃ اللہ کی دیواریں دوبارہ تعمیر کی جائے. اب سنیے وہاں کے لوگوں کی جہالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ جی اللہ کا گھر بنے گا، دیواریں بنے گی، کام ہوگا، لیکن یہ جو ان کپڑوں کو، ان کے کپڑوں کو پہن کر جاتے ہیں بت کے پاس، کپڑوں کو پہن کر زنا کرتے ہیں، کپڑوں کو پہن کر جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کپڑوں کے ذریعے سے یہ چوری کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، دیا کے شراب پیتے. یہ کپڑے اتار دو، پانی ڈالو، ننگے ہو کر سب آؤ. کیونکہ ان کپڑوں میں دیکھیں کتنی بے وقوفی تھی. کپڑوں میں لگتا ہے گناہ چھپا ہوا. ارے گناہ کی گندگی کہاں آتی ہے؟ ایک گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہوتا ہے، کپڑا کالا نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں کی جہالت کی حد تھی. اتنا بڑا چاہے کہتے ہیں ارے دل گندا ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم لوگ پاک صاف ہیں. کپڑا گندا ہوتا ہے، کپڑا کھول کر چلو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائیں گے. سب چلو تو سب جو کوئی گارا کوئی مٹی لے کے جا رہے ہیں وہاں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر. محمد، اس کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ بنیں گے؟ پتا تھا کیا؟ محمد چلو چلو، جو میرا آقا لے کے جا رہے پتھر وغیرہ. سب نے کپڑا کھولا، تو بھی کھول. بالکل نہیں. تو ایک ساتھی نے زبردستی کیا، سب ننگے ہو کر جا، تو بھی ننگے ہو. جی تو بھی ننگے ہو. تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لنگی پکڑ لیے. کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی پیچھے سے دھکا مارا کہ منہ کے بل گر گیا، وہیں بے ہوش پڑا رہا. لوگ جا رہے ہیں. ارے محمد، اگر تجھے نیند بھی آئی تھی تو کہیں سائڈ میں سو جاتا، یہیں نیند میں سو گیا. کوئی لات مار رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. جب سارا کام ہو گیا اللہ نے پھر میرے آقا کو جگایا. پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے. لیکن اللہ پاک نے میرے آقا کی لنگی کھولنے کی نوبت آنے نہیں دیا. نہیں، میرا نبی پاک، بچپن کی پاک، جوانی کی پاک، میں اپنے حبیب کا پردہ کبھی دیکھنے نہیں دوں گا. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ختنہ کر کے بھیجا کہ کوئی نائی بھی نہیں آئے گا جو ختنہ کرے گا. بچپن میں بھی میرے آقا کو ختنے کا موقع نہیں ملا ہے. کتنے پاک نبی اللہ اکبر اللہ نے ہم لوگ کو دیا ہے. کتنی پاکیزہ سیرت والے نبی. میرے بھائیوں، میرے آقا اس پاک نبی کی سیرت اختیار کر لیجئے. پہلی سیرت، گناہ چھوڑ دیجئے. چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولیے. گناہ چھوڑ دیجئے، ناچ گان چھوڑ دیجئے، ٹی وی کا، موبائل کی غلط چیزوں کو چھوڑ دیجئے. جھوٹ، غیبت، چوری، دھوکہ بازی، رشوت اور شراب نوشیاں چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ نمازوں کی سب کو توفیق ہو جائے گی. انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ ہوگی نا. پہلے گناہ چھوڑیے. میرے آقا کو اللہ نے پہلے پاک کیا. کیوں کہ اگر میرے آقا اس وقت اگر وہ دیکھ لیتے ناچ گان اور ننگا ہو جاتے تو کہتے آپ ابھی سبق دے رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. آپ بھی تو ننگا ہو گئے تھے وہاں، آپ بھی تو وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے ڈانس وغیرہ. اللہ اکبر. میرے آقا کی زندگی پر اللہ نے کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا. ایسی زندگی بنائی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نبی کی امت ہے جس نبی پر کسی کی انگلی نہیں اٹھی ہے. ایسی زندگی بنائیں گے. ہماری زندگی پر اللہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیتا. ہے نا بھائی؟ ہاں ہے، بالکل ہے. اللہ کے گھر میں بول رہا ہے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. لیکن حالات کیسے ہیں ہماری زندگی کے؟ بولتے تو ہیں بھائیو میرے آقا کی سیرت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ اکبر. جس قیمتی چیز کا اعلان کیا گیا ہے انسانیت ہے. انسانیت میرے آقا کی سیرت میں انسانیت چھپی ہوئی ہے نا. اور انسانیت ہی اللہ کو درکار ہے. انسان درکار نہیں ہے، اللہ کو انسانیت درکار ہے. کہ میرے بندو تم انسانیت کا سبق سیکھ لو. کہاں سیکھو گے؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیکھو. ہے نا بھائی؟ جی یہ تو دو واقعہ ہے، دو واقعہ. باقی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اخیر میں. ایک بات دیکھیے، گناہ کے بہت سے طریقے ہیں. گناہ کے راستے بہت سے راستے ہیں. آج گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہو گیا. گناہ کرنا تو آسان ہو گیا ہے نا، نیکی کرنا مشکل ہو گیا. مسجد میں دنیا کی بات کرنا بولیے کیسا ہے؟ جائز ہے نا؟ جائز ناجائز ہے نا؟ یہ موبائل نے آسان کر دیا. کرو مرو
آیا ادھر سے، ہاں ٹرک لوڈ ہو گیا کیا؟ جی ہو گیا. ان لوڈ ہو گیا جی. آ گیا پیسہ جی. گئے تھے بینک میں کیا جی؟ موبائل. یہاں پوری داستان مسجد میں بیٹھ کر پورا زندگی چل رہا ہے. آسان کر دیا، کرو گناہ مسجد میں کرو. قیامت کی علامت ہے کہ دنیا کی بات مسجد میں ہو، یہ قیامت کی علامتوں میں سے. اور موبائل نے آسان کر دیا، بول رہے ہیں دنیا کی بات، یہاں پہ دو آدمی بات کر رہے ہو، لیکن موبائل نے تو آسان کر دیا نا. یہ بڑا شیطان ہے، بہت بڑا شیطان ہے جی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ٹی وی بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں ایل سی ڈی کچھ بھی نہیں ہے. ارے موبائل میں ایل سی ڈی کا دھکر باپ ہے، یہ باپ نے اس کا دھکر باپ ہے. موبائل سارا کچھ اس گندگی اس ڈبے میں چھپا دیا ہے نا جی. میرے بھائیوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، میرے آقا کی پہلی سیرت، گناہ چھوڑ دیجیے، گناہ چھوڑ دیجیے. گناہ کی تفصیل میں جائیں گے. ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. آج ہم لوگ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سیرت کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. میرا آقا نے فرمایا اور میں نے حدیث کیا پڑھا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ہاں یہی تو بچ جائیں گے سب. ایمان والے پکے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے جب تک میری لائی کی چیز کو تم قبول نہ کرو اور تمہارا دل نہ چاہے تب بھی قبول کرو، تبھی جا کر ایمان والا بنو گے. نہیں تو نہیں. جو چیز میں لایا ہوں ان پر قربان ہو جاؤ. جب تک ان پر اپنی خواہش کو قربان کر کے لما جئت به پر اپنی خواہش کو قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی نہیں ہوئی. آج نماز میں مزہ نہیں ہے، نہیں ہے مزہ. تلاوت کا مزہ نہیں ہے، نہیں ہے مزہ. کہاں سے مزہ آئے گا؟ مزہ کہاں سے آئے گا؟ سارا یہاں تو بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. اور یہ زبان، میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور آج ہم لوگ جانور ہیں، جانور. سانپ، بچھو، درندے بنے ہوئے ہیں، نہیں بنے ہوئے ہیں. یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں، ہم شہر والوں کی بات نہیں کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دیہاتوں میں ایسا بھی ہے، مسجد میں سب بیٹھا ہے لیکن ایک دوسرے سے ہفتوں مہینوں بات نہیں کر رہا ہے. جانور کی طرح ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے. اور کہتے سیرت سیرت سیرت. بولنے سے نہیں ہوتا ہے، بولنے سے اگر ہم بولتے ہی اگر ہو جائے ہوگا، ہم بولتے رہے، سب بولتے رہے سیرت النبی سیرت النبی، ہم کے پلاؤ 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 بریانی بریانی، پیٹ تو بھر جائے گا نا، بھر جائے گا. بولے گے ہم پلاؤ پلاؤ، 1 گھنٹہ تک بولتے رہے، سب کا پیٹ بھر جائے گا. بھر جائے گا بریانی سے؟ نہیں، کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا، سب کچھ لانا پڑے گا، پکانا پڑے گا، پلیٹ میں رکھ کر چبانا پڑے گا، تب اندر جا کر تب آئے گا مزہ، ہے نا. ایسے نہیں بریانی بریانی بولنے سے، ایسے خالی سیرت 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 بولنے سے نہیں ہوگا. عظمت کے ساتھ دل میں اتارنا پڑے گا، تبھی جا کر سیرت کی بریانی کا مزہ آئے گا، تبھی آئے گا مزہ. بھائی سیرت کا پہلا عنوان، گناہ چھوڑ دیجئے اور اللہ کے واسطے کسی کو تکلیف مت دیجیے. ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں، کتنے سارے نہیں جی. اس میرے آقا کی زندگی کیا نمونہ ہے بھائی. ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے نا، سب سے غلطی ہوتی ہے نا، لیکن ہم لوگ اپنی غلطی کو، یہاں تک کہ سب آدمی جانتا ہے غلطی کیا ہے، لیکن گئے جب معافی مانگو، ہم جا کے معافی مانگیں گے، ہے نا. حالانکہ ظاہری طور پر تکلیف دیا ہے ہم کو، بولو اس سے معافی مانگو، ہم معافی مانگیں گے. لگتا ہے اتنا بڑا اللہ اکبر. میرے آقا امام الانبیاء، لیکن کیا فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. تحمل والا، متحمل مزاج بن جا، چھوٹا بن جا، اللہ آپ کو اونچا کرے گا. بن جائیے چھوٹا. اس واقعہ 1-2-3 چھوٹا چھوٹا واقعہ بولتا ہوں کہ میرے آقا کتنے اللہ حساس. میرے آقا تو بخشے بخشائے گئے، مقام محمود تو آپ کا منتظر ہے، بخشے بخشائے نہیں. لیکن ممبر رسول پر بیٹھ کر کیا کہنے لگے، ایک بار بھائی مجھ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو یا تو بدلہ لینا تو معاف کر دو. اللہ اکبر. امام الانبیاء، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے بادشاہ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی میرے طرف سے کسی
को तकलीफ हुई है, या तो बदला ले लो या तो माफ कर दो। हम लोग अगर कोई हमारा कोई एमएलए एमपी मुझसे गलती हो गई, मुझसे बदला ले लो, वह बोलेगा कभी? बोलेगा? लगता है भेंट हुआ है, बोलेगा? एक मिंबर छोटा सा जी, वो भी नहीं बोलेगा है, मैं उनसे जाकर माफी मांगूंगा, मैं बोलूंगा बदला ले लो। अरे आका से बढ़कर कोई है दुनिया में? अल्लाह सबक दिए मेरे आका, यही नमूना, यही इसी का नाम है फी रसूलिल्लाह उस्वा, इसी का नाम उस्वा है। एक मेरे आका फरमाया या तो माफ कर दो या तो बदला ले लो। एक साहबी खड़े हुए जिसका नाम था सवाद इब्न गज़िया, हजरत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु, अंसारी साहब। या रसूल अल्लाह मैं बदला दूंगा। सहाबा चौंक गए, तू बदला लेगा? तू बदला लेगा? तमाम सहाबा अजब, सबका चेहरा बदल गया, तू बदला लेगा? यानी बदला लूंगा। मेरे आका ने दो ही लफ्ज़ फरमाया, तो बदला ले या तो माफ कर दो, या तो बदला ले या तो माफ कर दो। क्या मैं बदला लूंगा? क्या आगे मेरे करीब आओ, ले लो बदला। क्यों? आखिरत का, कब्र का, हशर का सबको डर था। हम लोगों को डर नहीं है, जो होगा मुझे देखा जाएगा, कब्र में देखेंगे तो क्या होगा नहीं होगा कब्र में देखा जाएगा। यानी मेरा का नहीं, यहीं से पाक साफ होकर जा, अल्लाह मुझे माफ। मेरे आका से नबी या तो माफ कर तो बदला ले लो। आगे खड़े हो, क्या बदला? कि जंग बदर में जब सफ़ों की तरतीब लग रही थी तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, आपने घोड़े से मुझको आहिस्ते से पीठ में मारा था, मैं भी घोड़े से मारूंगा, मैं भी मारूंगा, बदला लूंगा। अरे अल्लाह, सहाबा के तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं बदला लूंगा, मेरे आका ने जो फरमाया है, मेरे आका के फरमान पर अमल करूंगा, मैं बदला लूंगा। लो घोड़ा, ये घोड़ा नहीं, वो घोड़ा जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदिया दिया है, हजरत फातिमा के घर में। फौरन भागा, घोड़ा लेकर मैं उसी घोड़े से मारूंगा। हो सके ये घोड़ा ज्यादा मोटा हो, ज्यादा चोट लग जाए, तो उसी घोड़े से मारूंगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचे, वो घोड़ा दे दीजिए तो जो मेरे आका ने हजरत अली को हदिया में दिया। हजरत फातिमा कहती क्या काम करना है? कि मस्जिद में एक फैसला है। क्या फैसला? कि आज बदले का और माफी का। किसके बारे में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, मेरे अब्बा के पीठ पे घोड़ा लगेगा। रो रही है कि नहीं, घोड़ा दो। घोड़े लेके आया, मेरे आका ने जी कहा आ जाओ, लो घोड़ा। या रसूलुल्लाह, जिस वक्त आपने मेरे पीठ पे घोड़ा मारा था, मेरा बदन खाली था, कपड़ा नहीं था, मेरी चादर में एक लूंगी पहन कर आया था। मेरे करीब साहबी, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, मेरा बदन नंगा था। आप पहले अपनी चादर उतारिए तभी मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। अल्लाह अकबर, सारा मजमा क्या कर रहा है तू? ऐ सवाल, तू क्या कर रहा है? जब चादर उतारा, उसने घोड़ा फेंक दिया और मेरे आका के पीठ के पीछे जाकर के मोहरे नबूवत को चूम लिया, अपने सीने को मेरे आका के पीठ में चिपका दिया। कहने या रसूलल्लाह, मेरा मकसद बदला लेना नहीं था, मैं बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि मेरे आका की मोहरे नबूवत को देखूं, चूमूं। मैंने चूम लिया, मेरा मकसद पूरा हो गया और मैंने सीने को आपके पीठ से टच कर लिया। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन मुझको जहन्नम में नहीं डालेगा, क्योंकि आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो गया है ना। ये नमूना, इसी का नाम है उस्वा, इसी को नमूना कहते हैं। बोलिए ऐलान करके अपने मोहल्ले में, भाई मुझसे की गलती हो गई, क्या कहते हैं, मर जाता है ना भाइयों, इस पर कोई बदला है तो ले लो, नहीं तो माफ कर दो। वो ढकोसला पिए हो, क्या उसको ऐलान करने का? वो अरे जिंदगी में ऐलान कर, खुदा देखेगा कि तू हकीकत में मुतवाज़िर है। मेरा नबी मुतवाज़िर था, मुतहम्मिल मिजाज था। तभी सीनत पर अमल कर, तभी नमूना वाला इंसान बन जा, लाजवाब इंसान बन जा। मौत क्यों ऐलान करता है? मेरे बाप के ऊपर किसी का बदला है तो मैं माफ कर दो। वहां माफी ताकि तुझ में नहीं होता, वो तो एक रस्म है, वो रस्म यहाँ मांगने जी। अजब कि हम लोगों का भाइयों, समाज को नमूना बनाना है, घर को नमूना बनाना है, बच्चे को नमूना बनाना है, किसी चीज को मिसाल बनाना है, जिंदगी को मिसाल बनाना है। मिसाल वाले नबी से चिपक गए है ना भाई। कहाँ जाना है वो? और कहीं जाना है? कहीं नहीं जाना है मेरे भाई। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ खाली इरादा करके आगे बढ़ना है। ये है मेरे नबी का तरीका, ये है मेरे नबी की जिंदगी, है ना। एक मतलब एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा छोटा दुआ है इंशाअल्लाह। तो मेरा आका गुजर रहे थे, हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन साहब जो बेंगलोर के जामे मस्जिद के बहुत दिन तक मौलाना रियासत इमाम रहे हैं, उन्होंने अपने खुतबे में ये छोटा वाक़या लिखा है।
واقعہ، حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں ہم یہ جو واقعہ لکھا، 2 واقعہ چھوٹا چھوٹا سنیے کیا لکھے ہیں جی. کہنے لگے ایک صحابی میرا آقا گزر رہے تھے، آج نے یہاں کھانا اب نے دعوت قبول کر لی. چلا میرا آقا دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا کہ آج بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت ہو رہی ہے. ایسے لگا دعوت قبول کر لیجیے میرے یہاں. میرے آقا الحمدللہ دعوت قبول ہے. بھاگ کر دوڑ کے گھر گیا. آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لیا ہے، آج دعوت قبول کر لیا ہے جی. کیا بالکل خوش. آج ہم لوگ کسی کو کوئی آتا ہے تو رسمن پوچھتے ہیں چلیے ہم بھات کھانے کے لیے، نہیں گیا تو اچھا ہو نہیں ہو اچھا ہے نا. اور اگر گیا تو گھر میں کوئی پیار لے کر آ گیا 2-3 مہمان. مزاج نہیں ہے نا، مزاج ہی نہیں ہے جی. پوچھتا رسمی طور پر آیا تو الحمدللہ، نہیں تو جاؤ انا للہ جاؤ ہے. تو کہتے سنیے مہمان نوازی یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے، سیرت ہے، سیرت. جس دسترخوان پہ مہمان کھائے گا اس دسترخوان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جس دسترخوان میں بچہ معصوم کھائے گا اس پر اللہ حساب کتاب نہیں لے گا. مہمان اپنی روزی کھاتا، آپ کی روزی نہیں کھاتا ہے، اپنی روزی لے کر آتا ہے جی. تو کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت قبول کر لیجیے کر چلو. خوش ہو گئے کہ آج دسترخوان پوچھا گا آج جو دعوت کی، آج ہمارے یہاں تو خالی دال ہے اور روٹی اور کچھ تو ہے نہیں، لیکن دال میں کدو ہے. تو میرا آقا بیٹھا دیا تو وہ دونوں میرا آقا نکال کے لے رہے ہیں، لیکن چہرے پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں چہرے میں تھوڑی سی پزمردگی ہے. وہ لوگ سوچتا کاش کہ آج کی دعوت میں یا تو گوشت مچھلی انڈا کچھ تو ہوتا، خالی دال کدو. میرا آقا چہرہ پرکھ لیے، کہنے لگے میرا آقا چن چن کر کدو لے رہے ہیں اور فرمایا انا احب الدبا، انا احب الدبا. آج تو مزہ آ گیا، مجھے کدو پسند ہے، آج پسندیدہ چیز مجھے سالن میں مل گیا. اللہ بار بار میرا آقا کدو کی تعریف کر رہے ہیں، انا احب الدبا، مجھے کدو بہت پسند ہے. اللہ گھر والا خوش ہو گیا، اللہ آج تو ہمارے یہاں سالن وہ ہے جو میرے آقا کا محبوب سالن ہے. اس دیکھیے دل نہیں دکھانا چاہیے. آج ہم لوگ کیسے جائیں گے نا، نمک ہی نہیں ہوا ہے لاؤ نمک، کیا مرچی نہیں ہوا ہے لاؤ نمک، مرچی کالی مرچی لاؤ، کچی مرچی. نمک زیادہ تیز ہو گیا تو کیا ہے کھانا ہے، کسی طرح چین نہیں ہے. ارے کھا لے الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ لے. تکلیف دینے میں تو ہم لوگ بالکل ماہر ہے، ماہر ہے نا. تکلیف دینے میں ماہر ہے. ارے جو اللہ پاک نے کھلایا ہے، جو مہمان کے لیے پکا رہے کھا الحمدللہ کہہ کے چلا جا، لیکن تکلیف دے گا ہے جی. کیا غلط کیا ہو گیا؟ تکلیف دینے میں تو بالکل ماہر قادری ہو. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جو ہے خوش ہو گیا، آج تو وہ کھانا پکایا جو میرا آقا کا نام ہے. تاکہ قسم اس میرے آقا کی کا اسوا دیکھیے، اسوا نمونہ دیکھیے جو ملا. انا احب الدبا، اگر وہاں خالی پیاز ہی ہوتا نا، میرا آج مجھے پیاز بہت پسند ہے، نمک ہی ملتا تو نمک پسند ہے. میرے آقا تکلیف کبھی نہیں کسی کو دی. اخیر کو چھوٹا واقعہ بول کر دعا کر دیتے ہیں. ایک صحابی نام تو بھول رہا ہوں ان کا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان کے. آج میں بہت دن سے تو حضور کی ظاہری اخلاق سفر میں، حضر میں، جہاں تہاں مسجد میں، لیکن گھر میں کبھی دیکھا نہیں. آج میں مہمان بنوں گا میرا آقا کا. ہاں رسول اللہ آج کے گھر آپ مہمان بنوں گا. صحابہ کے اندر کیا چیز تھی؟ وہ طلب کہ میں آج حضور کے گھر رہوں گا تاکہ کچھ سیکھوں. کیا سیکھوں؟ کہ میرے آقا کی زندگی کیسی تھی سیکھوں. سیکھنے کے گھر سے جاتے تھے جی. یہ نہیں کہ امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، نہیں. میرے آقا کہا کہ دیکھو ایک بکری کا میرے پاس ایک ہی بکری ہے، اسی میں دودھ ہوتا ہے، دونوں ہم لوگ مل کے کھا لیں گے، بچے گا تو گھر والا کھائے گا، یہ تو ہم دونوں ہی مل کے کھا پی لیں گے. چلو یہی ہے. چلو تو کیا کہ دودھ کو دھویا گیا، نکھارا دودھ دھو کر کے گلاس میں رکھا. یہ انتظار میں ہے کہ حضور آئیں گے، دونوں مل کے پیئیں گے. حضور آئیں گے تو مل کر پیئیں گے، آئیں گے تو مل کر پیئیں گے. میرا آقا کو آنے میں تاخیر ہو گئی. اس کو کیا لگا، یہ جو ہے نا بھوک لگی ہے، بھوک تو دودھ پی لیا پورا، مزہ آیا اور پی لیا، مزہ آیا پورا ہی پی لیا، جہاں پورا جو ڈبہ تھا پورا ہی پی لیا، مزہ آ گیا اور کر کے چپ چاپ سو گیا. تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اسوا دیکھے، میرے آقا کی زندگی کا نمونہ دیکھیے. اللہ اکبر. میرے آقا تشریف لائے.
تو کہنے میں گھر میں کیسے آئے؟ جی السلام علیکم. اور ہمارے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ بھینس تو کدھر آتا ہے، مارتا ہے دروازے میں کھٹ کر کے آواز، چاہے کوئی سو رہا کچھ ہو. جی السلام علیکم. میرے آقا کیسے آئے؟ اتنا آہستہ سے سلام کیے. کیسے سلام کیے کہ اگر وہ سو رہا ہے تو نیند نہ ٹوٹے، جاگا ہوا ہے تو میرا سلام کا جواب دے دینا آہستہ سے. السلام علیکم. لیکن اسوا دیکھیں نمونہ، تکلیف نہیں. اس وقت اس مہمان کو زور سے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی سویا ہوا ہے اتنا زور زور سے موبائل یہ کرتے ہیں. آج تو کان والا آ گیا ہے، وہ سب جہنم کا وہ سب ٹھپی سب وہ تو آ گیا جہنم کا ٹھپی وہ کام میں آ گیا ہے کہ جتنا جہنم میں گھسانا گھسا تو کام ہے نا. اللہ پگھلا پگھلا کے گھسائے گا وہ سب شیشہ سب جہنم میں. چلے تو ہم لوگ بس کوئی سو رہا ہے کچھ ہو، ہم کو موبائل بجانا ہے، گانا بجانا ہے، کچھ ہو بج رہا ہے، نیند جائے کچھ جائے، زبردستی فون کرے گا 11 بجے کے بعد. کیوں کریں گے؟ 11 بجے سو رہا ہوگا. جی میرے آقا جہاں بھی رہتے، میرے آقا کیا کرتے، میرے آقا بھوک لگی تھی، فوراً گلاس کے پاس گئے، گلاس اٹھایا خالی. میرا کہا اگر مہمان جاگا ہوا ہے تو تکلیف ہوگی، ساری رات نہیں سوئے گا، ساری رات نہیں سوئے گا. اس لیے میرے آقا نے منہ میں سے گلاس اٹھا، الحمدللہ الحمدللہ 3 گھٹ پی کے اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، دودھ کی دعا پڑھ کے گلاس. کیوں؟ اب یہ مہمان سوچ رہا ہے دودھ بھی نہیں، میرے آقا 3 بار الحمدللہ پڑھے اور دودھ کی دعا پڑھے، دودھ کہاں سے آیا اس میں؟ دودھ تو تھا نہیں، کیوں میرے آقا دعا پڑھے؟ اس مہمان کو پتا چلے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی دودھ کا انتظام ہوا ہے، چلو میرے آقا بھی پی لی تاکہ وہ بھی آرام سے سوئے، نہیں تو رات میں پریشان رہتا. میرے آقا کو بھوکا سلا دیا، ہم تو پیٹ بھر کے کھا لیے. ساری رات تو سوتا نہیں، تو جلدی سے اٹھا دو، میرے آقا سو رہے ہیں، جلدی اٹھا. جی جو واقعہ کتاب میں وہی بول رہا ہوں میں. اٹھا، اٹھ کر کے اسی بکری کے پاس گیا، اسی بکری کے پاس دیکھ رہا کہ بسم اللہ کر کے دودھ جو دھو رہا ہے، 1 گلاس نہیں 2 کہ 3 گلاس دودھ ہو گیا. ابھی وہ بکری کا 3 گھنٹہ پہلے دودھ دھویا تھا، 3 گلاس دودھ ہو گیا. اور 1 گلاس لا، اور 1 گلاس لا. یا رسول اللہ، میرے آقا کو بہت کر کے ہلایا، دودھ کہاں سے آیا، دودھ کہاں سے لایا؟ یا رسول اللہ مجھے یقین ہے آپ نے جو دعا زبان اقدس سے ادا کی تھی، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اسی دودھ کے تھن، بکری کے تھن میں پر دودھ کی برکت نازل کر دی، پھر دودھ آ گیا. ایک کتنا یقین تھا صحابہ کو میرے آقا کی، کہ بول پر یقین تھا کہ میرے آقا نے برکت کی دعا کی ہے، مجھے ضرور یقین ہے کہ اس بکری کے تھن میں دودھ آئے گا. میں یقین کے ساتھ گیا تو گلاس نہیں کئی گلاس دودھ بھر گیا. یا رسول اللہ یہ دودھ آپ بھی پی لیجیے. بات کہنا یہ ہے میرے آقا کی زندگی بے عیب زندگی، معصوم زندگی، پاک صاف زندگی، بے گناہ زندگی. ہم لوگ بھی ایسا نمونہ بنیں گے انشاءاللہ. یہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بات سمجھ میں آئی بھائی؟